کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، حضور نے مجھے فرمایا علی یہ لو، تم کھجور ایک لے لو اور یہ ایک ایک کھجور سارے صحابہ کو دے دو۔ آپ فرماتے ہیں میں کھجور منہ میں نے رکھی اور میں نے صحابہ کو کھجور دی، اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں تھا، میرے منہ میں تھا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے وضو کیا، صبح جلدی سے میں مسجد نبوی میں پہنچا اور اس مصلی پر، رات جس مصلی پر میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، سیدنا فاروق اعظم اس مصلی پہ ہیں، میں نے ان کے پیچھے نماز صبح ادا کی۔ رات والے خواب کے مطابق آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی، ایک بوڑھی عورت کھجوریں لے کے آتی ہے، آ کر آپ کو دیتی ہے، آپ نے مجھے ایک کھجور دی اور پھر کہا اس کو تقسیم کر دو۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ مجھے 2 کھجوریں دے دیں، ایک اور بھی دے دیں، تو فرمایا اگر رات اللہ کے رسول نے 2 دی ہوتی تو عمر بھی آپ کو 2 دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزان گرامی، حضور کی حیات طیبہ میں اور حضور کے وصال کے بعد ذرا آپ غور کریں، میں فضائل والی بہت ساری احادیثیں چھوڑ کر نہیں بیان کر رہا۔ آپ کا دور بہترین دور کیوں ہے؟ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، مجبور ہو کر یا خوشی سے کہتا ہے عمر سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے۔ ان کے دور میں 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں، ذرا توجہ کرنا۔ ایک مقنع قانون بنانے والے ادارے، دوسرا عدلیہ بڑی مضبوط تھی، تیسرا انتظامی امور جو ہوتے ہیں جن لوگوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ مقنع قانون بنانے والے ادارے قرآن سنت کے مطابق قانون بناتے تھے، اور آپ کا اپنے ججز حضرات کو یہ آپ کا فرمان تھا، اگر کوئی عمر کے مقابلے کوئی مقدمہ لے کے آتا ہے، عمر کو خلیفہ کی نیت سے نہیں دیکھنا، خلیفہ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، عمر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس نے دعویٰ کیا ہے یہ ایک مجرم کی طرح ہے۔ آج حالات سامنے ہیں، قانون بنانے والے ادارے بخوبی کام کر رہے تھے، وہ قانون ایسا بناتے جو قرآن کے مطابق ہوتا، جو حضور کے فرمان کے مطابق ہوتا۔ مقنع قانون بنانے والے ادارے وہ قانون بنا رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے بغاوت والے قانون ہیں۔ کہیں حقوق نسواں بل پاس ہو رہا ہے، کہیں 18ویں ترمیم کے زیر اہتمام نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کہیں صدر کو استثناء حاصل ہے۔ جتنے قانون بنائے جا رہے ہیں سارے قرآن و سنت کے منافی بنائے جا رہے ہیں، یہ حکمران اللہ اس کے رسول کے باغی بن رہے ہیں، امن کیسے ہو؟ عدلیہ کھول کے فیصلے نہیں کر سکتی، انتظامیہ منہ کھولے بیٹھی ہوئی ہے، جو مرضی آتی ہے ہڑپ کر جاتا ہے، نظام کیسے ٹھیک ہو؟ جو ان کا 10 سالہ دور ہے، دور خلافت ہے، اس میں یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں، مقنع، عدلیہ اور انتظامیہ۔ جس ملک کی مقنع، عدلیہ، انتظامیہ درست ہو جائے وہ ملک خوشحال بھی ہوگا، اس میں امن بھی ہوگا، اس میں سکون بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، آپ کا عدل، آج لوگ کہتے ہیں وسیلے کی بات نہ کرو، کوئی وسیلہ شسیلہ نہیں ہے، نہ ہم مانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آخری بات ختم کرتا ہوں، آپ نے کیا کیا؟ مدائن کی جانب حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجا، سامنے دریا دجلہ آ گیا، کشتی نہیں ہے، پار کیسے کریں؟ مدائن تو اس طرف ہے، کیسے پار کریں؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص آگے کھڑے ہوئے، اے یا بحرو، اے بحر انک تجری بامر اللہ،
اے دریا تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ہم تجھے وسیلہ دیتا ہوں، وسیلہ دیتے ہیں وبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدل عمر، تجھے اپنے نبی کا وسیلہ بھی دیتے ہیں اور تجھے عمر کے عدل کا وسیلہ دیتے ہیں، الا خلیتنا والعبورا، کیا تو ہمیں راستہ نہیں دے گا؟ میرے بھائیو صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، آج کہا جاتا ہے نہیں جی وسیلہ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم صحابی، نامور صحابی، اور امت کے حضور کی حیات طیبہ سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک سب سے بڑا جرنیل جو گزرا، اسلامی جرنیل، وہ خالد بن ولید ہے۔ جب یہ کلمات کہے آپ نے صحابہ ساتھیوں سے کہا آؤ چلے ہم، وہ دریائے دجلہ اتنا کلمات کہنے کے بعد کتنا یقین کامل تھا ان صحابہ کا، کتنا پختہ ایمان تھا، ہم نے اس دریا کو حضور کا وسیلہ بھی دیا ہے اور سیدنا فاروق اعظم کے عدل کا وسیلہ بھی دیا ہے، فوراً گھوڑے دوڑا دیے، دریا کراس کر گئے، ایڑیوں تک پانی آیا۔ حضور فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ گھروں میں اہتمام کریں، تلاوت کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔